جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ تکثیر سماجی ملک ہے. جب اس ملک میں اہل ایمان نے قدم رکھا تو اس وقت بھی اس ملک کے اندر مختلف مذاہب کو پھلنے پھولنے پھیلنے کے مواقع حاصل تھے. پھر مسلم دور حکومت یہاں آیا. ایک طویل عرصہ تک کئی صدیوں تک اس ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور مسلمان خود اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دیگر اہل مذاہب کو پھلنے پھولنے یا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیتے رہے. پھر انگریز کا قبضہ ہوا اس ملک کے اوپر تو اس نے بھی ہزار کوششوں کے باوجود وہ یہاں کے مذاہب کو مٹا نہیں سکا. کوششیں تو کی لیکن کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکا کہ بھئی کوئی دوسرا مذہب یہاں پھل نہیں سکتا پھول نہیں سکتا. بلکہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کو انہوں نے برہمنوں کی رہنمائی کے اندر زندگی گزارنے کی اجازت دی. مسلمانوں کے لیے قضاء قاضی عمرا یا اس وقت کی اسلامی ہنرمند یہ آپ کے رہنما ہوں گے. آپ کی جو آئینی زندگی ہے نکاح ہے طلاق ہے وراثت ہے وغیرہ وغیرہ ان میں پیش آنے والے مسائل کے فیصلے کریں گے. پھر ملک کے اندر آزادی ملک کی تحریک چلی اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے تمام ہی برادران وطن مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں یہ سب یکجا ہو گئے اور ان کو یکجا کرنے والا یہ تصور تھا اور ایک دوسرے کو یہ یقین دہانی تھی کہ آزادی ملک کے بعد تمام ہی مذاہب والوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی. پھر ملک آزاد ہو گیا اور آزادی ملک کے بعد ملک چلانے کے لیے جو دستور معرض وجود میں آیا اس دستور کی جو بنیادی شقیں ہیں جو اساسی دفعات ہیں ان دفعات کے اندر اس بات کو پورے طریقے سے درج کیا گیا. آرٹیکل 25 یعنی دستور کی دفعہ نمبر 25 کے اندر اس کی یقین دہانی کرائی گئی کہ اس ملک کے اندر ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے. اس ملک کے اندر ہر شخص کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے. اس ملک کے اندر بخوشی ہر ایک کو کسی بھی مذہب کے اختیار کرنے کا حق ہے. یہ ہے ملک کی تاریخ. لیکن آزادی سے پہلے ہی کسی کونے کے اندر یہ بات ضرور تھی کہ یکساں سول کوڈ. چنانچہ غالباً سب سے پہلے جب یہ تصور سامنے آیا ہے یہ 1928 میں آیا کہ آزادی کے بعد ایک طبقے نے کہ ملک کے اندر ایک ہی سول کوڈ ہوگا. لیکن 1939 کے اندر غیر منقسم یعنی اس وقت کا ہندوستان جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا پاکستان بنگلہ دیش نیپال اس سب کو ہندوستانی کہا جاتا تھا. لاہور کے اندر کانگریس کے اجتماع کے اندر اس نظریے سے دستبرداری اختیار کی گئی کہ نہیں بھئی ملک کے اندر رہنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے مطابق امور جو ہے وہ بجا لانے کی اجازت رہے. ملک تقسیم ہوا اور ایک شک بہرحال یکساں سول کوڈ کے لیے بھی جو دستور کی
دفعہ نمبر 44 ہے وہ درج کی گئی، لیکن یہ اس میں درج تھا جو پہلے میں نے دفعہ نمبر 25 کے حوالے سے عرض کی، تو جب وہ دفعہ بنیادی دفعہ ہے، وہ بنیادی آرٹیکل ہے، تو پھر کسی دوسری چیز کی گنجائش خود بخود ختم ہوتی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہیں، اور کم از کم ملک کے اس سے پہلے 3 پرائم منسٹر وزرائے اعظم ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کا اقرار کیا کہ یکساں سول کوڈ لفظ کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عمل کی حد تک یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ممکن نہیں ہے کہ جس طرح کوئی پورے ملک میں کہے کہ سب کا کھانا ایک ہوگا، سب دال کھائیں گے، کوئی دودھ نہیں پیے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ پاس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہو نہیں سکتا عمل کہ پورے ملک کے لوگ ایک ہی قسم کا کھانا کھائیں، یا یہ کہ پورے ملک کے لوگ ایک ہی قسم کے کپڑے پہنیں۔ یہ ایک ملک کی بات نہیں، ایک گھر کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب بھوت سوار ہوتا ہے نا آدمی کے دماغ پر، تو پھر وہ کہہ دیتا ہے، اسے یہ پتا نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک گھر کے اندر ممکن نہیں کہ آپ 100% سب کو پابند کر دیں کہ میں ایک ہی کھانا کھانا ہے، دوسرا کوئی نہیں کھائے گا۔ عمومی طور پر آپ کہا کہ آپ ایک کھانا بنا دیں، کوئی کہے گا میں فلاں وقت کھاؤں گا، ابھی میری طبیعت نہیں چاہ رہی، کوئی کہے گا میں تھوڑا ٹھنڈا کھاؤں گا، کوئی گرم کھاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ پورے ملک کے اندر جہاں کئی برادریاں ہیں، جہاں کئی علاقے ہیں، اتنا بڑا ملک کہ جس ملک کے ایک حصے کے اندر سارا یورپ سما جائے، اس ملک کے اندر اس قسم کا قانون عملاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آغاز گفتگو میں آیت پڑھی کہ اہل ایمان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر بہت ساری کمپنیاں، بہت سارے افراد، بہت سارے ادارے مختلف مشینیں بناتے ہیں۔ جو مشین بنائے گا وہی مشین کے چلانے کا طریقہ کار بھی وضع کرے۔ مشین کوئی بنائے اور چلنے کا طریقہ کوئی وضع کرے، یہ کامیاب طریقہ کار نہیں۔ مشین بنانے والے نے مشین کی مشنری کے اندر یہ آپشن رکھا ہے کہ مڑنے کا وقت آئے تو یوں کرنا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کہیں یا کوئی اسمبلی بیٹھ کر کہے گا نہیں سیدھا چلنا ہے، کوئی نہیں مڑنا، یہ کون ہوتا ہے؟ حکومت ہماری ہے، اسے مشین ہی تو بنائی ہے نا، کیسے موڑ مڑتا رہے گا؟ یہ تو وہ مشین برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ انسانی مشین اللہ نے بنائی ہے اور اللہ نے اس کا قانون بھی بتایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دنیا کے انسانوں، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے وضع کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، تمہیں ہم نے بنایا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا نظام ہم نے دیا۔ لہذا جو مشین بنائے اسی ہم سے حق حاصل ہے کہ مشین کا استعمال کس طرح ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کے علمی پہلو کو لیا جائے، اس کے نفاذ اور اس کے سلسلے میں جو کوششیں ملک کے اندر ماضی میں ہوئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 3 وزرائے اعظم ایسے گزرے ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، نرسما راؤ، جنہوں نے اپنے زمانے میں یہ کہا کہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ پورے ملک کو ہم ایک کوڈ کا جو ہے وہ پابند بنا دیں، عمل ممکن نہیں۔ ایک مذہب والوں کو اس کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے کہ اس سے یکجہتی پیدا ہوگی، اگر ایک کوڈ بننے سے یکجہتی پیدا ہو تو ملک کے اندر اندرا گاندھی کا قتل نہ ہوتا، اس کا قاتل بھی اسی کوڈ کو ماننے کا آتا،
مقتولہ ماننے والی تھی، روزانہ ایک ہی کوڈ کو ماننے والے میاں بیوی ہیں جن کے کیس عدالتوں کے اندر چل رہے۔ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے شعور پیدا کرنا، ادارے کے اندر رہنے والوں کے لیے قانون اپنی جگہ پر، لیکن قانون بھی وہ ہو جس قانون سے اطمینان ہو ادارے کے اندر رہنے والے افراد کو، آپ جس سے ان کا اطمینان ختم ہو، ان کے اندر بے سکونی آئے، ان کے احساسات کچلے جائے، ان کے جذبات کچلے جائے، اس سے یکسانیت یا یکجہتی کا پیدا ہونا ناممکنات میں سے، بلکہ اس سے پہلے غالباً جو 20ویں مرتبہ ایک کوشش کی گئی تھی اور اس وقت کے لا کمیشن نے اسی طریقے سے آج کی طرح جو ہے وہ ملک کے مختلف مذہبی رہنماؤں سے اور عوام الناس سے ان کی آراء طلب کی تھی، ان کے ساتھ جب ملک کے مختلف مذاہب اور مختلف برادریوں اور مختلف ثقافتوں اور کلچروں کو اپنانے والے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو قبول کیا تھا کہ یہ ممکنات میں سے نہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو خدشہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کے پرکشش لفظ کے ذریعے ایک خاص رسم و رواج کا ملک بھر کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو پابند کرنا، یہ اس کا خدشہ ہے، اس کے امکانات ہیں، اس کی کوشش ہے کہ سب کو جو ہے وہ ایک طریقہ کار کا پابند کیا جائے۔